کہ وزیراعظم آفس کا آپریشن عزم استحکام پر بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ملک کے پائیدار امن اور استحکام کے لیے حال ہی میں اعلان کردہ ویژن کا نام عزم استحکام رکھا گیا ہے۔ آپریشن عزم استحکام غلط سمجھا جا رہا ہے۔ عزم استحکام کا موازنہ گزشتہ مسلح آپریشن جیسے ضرب عزم، راہ نجات وغیرہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک میں ایسی کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے۔ عزم استحکام کا مقصد نظر ثانی شدہ قومی ایکشن پلان کے جاری نفاذ میں ایک نئی روح اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو وزیراعظم آفس کا آپریشن عزم استحکام پر بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ملک کے پائیدار امن اور استحکام کے لیے حال ہی میں اعلان کردہ ویژن کا نام عزم استحکام رکھا گیا ہے۔ آپریشن عزم استحکام غلط سمجھا جا رہا ہے۔ عزم استحکام کا موازنہ گزشتہ مسلح آپریشن جیسے کہ ضرب عزم، راہ نجات وغیرہ سے کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم آفس کا آپریشن عزم استحکام پر بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے پائیدار امن اور استحکام کے لیے حال ہی میں اعلان کردہ ویژن کا نام عزم استحکام رکھا گیا ہے۔ آئین کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے خلاف اپیلوں کے کیس میں سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ ہوا۔ ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ آپ متاثرہ جماعت نہیں، اگر متاثرہ جماعت ہوتی تو سامنے آتی۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی فل کورٹ کی روبرو سماعت۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی، کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ سپریم کورٹ آج دوبارہ کیس کی سماعت کرے گی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی دھجیاں نہ اڑائیں، آپ ایک درخواست گزار کے وکیل ہیں، سیاسی لوگوں کی بات نہ کریں۔ کل ایم کیو ایم آپ کے ساتھ تھی، آج نہیں۔ کل سنی اتحاد نے بھی ایسا کیا تو ہمارے پاس آئیں گے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی صاف شفاف انتخابات کرائے۔ سنی اتحاد ایکٹیو سیاسی جماعت تھی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل ہونے پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تیسرا دن نہیں دیں گے۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا سنی اتحاد کے چیئرمین بھی بطور آزاد امیدوار ہی سیاسی جماعت جوائن کر رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ عدالت کو آئین کی پروگریسو تشریح کرنی ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ہم آئین کے نیچرل معنی کو نظر انداز کر دیں؟ ہم ایسا کیوں کریں؟ عدالت آئین میں درج الفاظ کی پابند ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ پی ٹی آئی اگر پولیٹیکل پارٹی کا وجود رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ مخصوص نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے، کوئی جج آئین سے ہٹ کر فیصلہ نہیں دے سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو معافی باقی نشانہ۔ یہ حقائق سب کے علم میں ہیں کہ عدالت آنکھیں بند کر لے۔ الیکشن پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے، 2018 میں بھی یہی ہوا۔ یہ سیاسی جماعت کا نہیں، اس کے ووٹرز کا معاملہ ہے۔ پورا معاملہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہوا جب پی ٹی آئی سے نشان لے لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی سے متعلق الیکشن کمیشن کا 10 جون کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی انجم عقیل خان کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی سے متعلق الیکشن کمیشن کا 10 جون کا فیصلہ معطل۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی انجم عقیل خان کو شو کاز نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے جج پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت مانگ لیے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے انجم عقیل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے مجھے سمجھائیں، نیپوٹزم کیا ہے؟ انجم عقیل نے معذرت کی تو جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ معذرت نہ کریں، جج کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بتائیں۔ چیف جسٹس نے حکومت کی جانب سے آرڈیننس جاری کرنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں نے آرڈیننس کی فیکٹری کھول رکھی ہے، ایک وہ فیکٹری ہے اور ایک آپ کے آرڈیننس کی، وہ اسلحہ بناتے ہیں اور آپ آرڈیننس، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ بند کر دے۔ آپ نے راتوں رات آرڈیننس جاری کر کے کیسز ٹرانسفر کر دیے۔ کیس ٹرانسفر کیوں کروا رہے تھے؟ کہ جج سفارش نہیں مان رہے تھے؟ عدالت نے انجم عقیل کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے قرار دیے کہ انجم عقیل خان جج کے خلاف استعمال کیے گئے الفاظ کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہے۔ الیکشن کمیشن میں دائر کردہ درخواست میں انجم عقیل نے توہین امیز الفاظ استعمال کیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن کی سپریم کورٹ میں بطور جج تقرری کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔
सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले 3 जजेस का तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात किया गया। तीनों जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा तीनों जजेस से हलफ लेंगे। जस्टिस शुजात अली खान कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर। वफाकी वजारत कानून की जानिब से जस्टिस शुजात अली खान की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शफी सदीकी भी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ लेंगे।